الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے تبارک حاصل کرنے کی غرض سے آدمی کا صبح سویرے کام پر جانا اور دیگر کاموں کے اسباب اختیار کرنا، یعنی کہ جو بندہ صبح سویرے اپنے کام پہ نکلتا ہے وہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے رب کریم سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں، مال و دولت آپ کے پاس آ جائے، تو اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت بزنس کے لیے صبح سویرے نکل جایا کریں۔ صبح سویرے اٹھ کے نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھیں اور اللہ پر توکل کریں اور اپنے کاروبار کے لیے، اپنی روٹی روزی کے لیے نکل جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اس میں ایک تو ثواب ملے گا، اپنے سنت کو زندہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں بھی کوئی لشکر بھیجنا ہوتا یا کسی کو بھیجنا ہوتا کسی کام کے لیے تو صبح سویرے بھیجتے۔ ایک تو یہ سنت زندہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی ہے کہ جو بندہ صبح سویرے کام پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کام میں برکت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو، آپ مالا مال ہو جائیں، تو صبح سویرے جو ہے اپنے کام پہ نکلا کریں اور اس کی برکتیں سمیٹیں۔ رزق وغیرہ کی طلب میں منہ اندھیرے نکلنے کی ترغیب، نماز فجر بلکہ سورج نکلنے اور بلند ہونے تک سوتے رہنے کے بعد رزق کی جستجو میں نکلنے والے اس حدیث میں غور و فکر کریں۔ کیا انہیں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلب کردہ برکت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو محترم ناظرین، اگر آپ صبح سویرے نکلیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے تجارت میں، بزنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، تجارت میں، بزنس میں، روٹی روزی میں آپ کے برکت ہو، تو نماز فجر کے فوراً بعد جو ہے آپ اپنے کاروبار کے لیے نکل جائیں۔ جو لوگ نماز فجر کے ٹائم سوئے رہتے ہیں اور سورج نکلنے اور بلند ہونے کے بعد جا کر اٹھتے ہیں تو پھر اپنے رزق کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ اس دعا سے محروم رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی تھی کہ میرے رب میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے منہ اندھیرے نکلنے میں برکت کی گئی ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سویرے نکلنے والوں کے لیے رب کریم کی جانب سے برکت پانے کی بشارت دی ہے۔ یعنی لوگ جو صبح سویرے اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے کاموں میں برکت کی بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اتنی دیر تک سوتے رہتے ہیں، 10، 11، 12 بجے اٹھتے ہیں، پھر اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، نہ صبح فجر کی نماز پڑھی اور نہ اللہ کو یاد کیا، تو پھر ایسے لوگوں کا سارا دن بھی باغم باغ میں گزر جاتا ہے اور نہ ان کو جو ہے وہ توفیق ہوتی ہے کوئی نماز پڑھ لیں، پھر سارا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیسے وہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیسے وہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ خوشخبری کی صداقت، حقانیت اور قطعیت کے کیا کہنے کہ جس کے خبر دینے والے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے بغیر ایسی بات نہیں فرماتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے ہمارے کریم رب، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس بشارت کے پانے والوں میں شامل فرما دیجئے، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔ رزق کی یہ یہاں تنبیہ کی جاتی ہے، رزق کے لیے جستجو اور دیگر کاموں کی خاطر منہ اندھیرے نکلنے میں ایک بڑی رکاوٹ رات کی نیند کا پورا نہ ہونا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کی بہترین تدبیر سنت کی اتباع کرتے ہوئے جلدی سونا ہے۔ یعنی محترم ناظرین، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں تو اس کے بعد کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، آ کے اپنا سیدھا نماز پڑھ کے آئیں اور سو جائیں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھ سکیں۔ تو جب رات دیر تک سوئیں گے نہیں، موبائل پہ لگے رہیں گے اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں لگے رہیں گے تو پھر صبح آپ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے صبح اٹھنے کا کہ رات کو جلدی سو جائیں۔ جلدی سونے میں رکاوٹ بننے والی بیکار اور لا یعنی باتوں اور کاموں کو چھوڑا جائے، رات کے مفید اور ضروری کاموں اور باتوں کو امکانی حد تک دن کے اوقات میں منتقل کیا جائے، اس بارے میں سنجیدہ اور مستقل مزاجی کی
جانے والی کوششوں کے اچھے نتائج برآمد ہونے کی اللہ تعالیٰ سے قوی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اپنی عادت بنائیں کہ رات کو جلدی سوئیں، جب عشاء کی نماز پڑھیں تو اسی ٹائم آپ جو ہے وہ سو جائیں۔ یہی سنت طریقہ ہے کہ رات کو غیر ضروری کاموں میں لگے رہنا اور دیر تک جاگتے رہنا پھر صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ میں رات دیر تک جاگتا رہوں اور میں صبح جلدی اٹھ جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ اٹھ نہیں سکتے۔ اس لیے رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی، تاکہ آپ کی زندگیوں میں برکت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔